تاریخ فاتحین کو ہمیشہ ان کے تاج اور سلطنتوں سے یاد رکھتی ہے، لیکن جس شخص کو دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے نا، اس کی کہانی کسی چمکتے ہوئے تاج سے نہیں بلکہ ایک بہت گہرے، کبھی نہ بھرنے والے زخم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جسے تقدیر نے پہلے توڑا تاکہ وہ پھر پوری دنیا کو توڑ سکے، اور اس کا انجام وہ بھی اس کی زندگی کی طرح ہی پراسرار اور خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اس کے جنازے میں شامل 2000 غلاموں کو قتل کیا گیا، پھر ان کے قاتلوں کو بھی مار دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ اس کی قبر کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ یہ ایک ایسی وراثت تھی جو صرف اور صرف خوف پر بنی تھی، اور جس نے اپنے پیچھے مطلق طاقت کی ایک بہت ہی تاریک داستان چھوڑی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک اکیلا چھوڑ دیا گیا لڑکا، جسے اس کی اپنی ہی قوم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی طاقت کیسے بن گیا؟ اس فاتح کو سمجھنے کے لیے جو چنگیز خان بنا، ہمیں سب سے پہلے اس لڑکے کو سمجھنا ہوگا جو وہ تھا، تیموجن۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک لڑکا، ایک قبیلہ، جوانی کی بھٹی۔ جس دنیا نے تیموجن کو تراشا تھا، وہ کوئی مہربان جگہ نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ مسلسل خطرات، دھوکے اور ایسے گہرے زخموں کی دنیا تھی جو کسی بھی کمزور انسان کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیتے۔ اس کی زندگی کا المیہ بہت جلد شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سردار کا بیٹا تھا، لیکن صرف 9 سال کی عمر میں اس کے والد کو دشمنوں نے زہر دے دیا، اور اس کے فوراً بعد اس کے اپنے قبیلے نے اس کے خاندان کو بے دخلی اور موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ سوچیں، 10 سال کی عمر سے پہلے ہی تیموجن کی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ سخت میدانوں میں دھکیل دیے جانے کے بعد اس کا خاندان جڑوں اور چھوٹے جانوروں پر گزارا کرنے پر مجبور تھا۔ وہاں کوئی رحم نہیں تھا، کوئی مدد نہیں تھی، بس بھوک، ٹھٹھرتی سردی اور ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی۔ یہی اس کے سب سے پہلے اور سب سے سخت استاد بنے، اور انہی استادوں نے اس کے دل میں وہ سختی پیدا کی جو آگے چل کر اس کی پہچان بنی۔ اور اسی تنہائی میں بقا کی ایک ایسی وحشیانہ کشمکش نے جنم لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کھانے پر ایک چھوٹے سے جھگڑے پر نوجوان تیموجن نے اپنے سوتیلے بھائی بہکٹر کو گھات لگا کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ اس بے رحمی کی پہلی لرزہ خیز علامت تھی جو بعد میں اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہونے والی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اقتدار کے لیے خون کے رشتے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ، خون کا رشتہ، خون کی دشمنی، وہ رقابت جس نے ایک قوم کی بنیاد رکھی۔ اس کی جوانی کی تنہائی میں ایک رشتہ ایسا تھا جس نے اس کے عروج کو کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ شکل دی، اور وہ تھا اس کا اپنے آندہ یعنی خونی بھائی جموخا کے ساتھ تعلق۔ منگول روایت میں آندہ کا مطلب صرف دوست ہونا نہیں ہوتا، یہ ایک مقدس معاہدہ تھا جس میں 2 لوگ خون ملا کر بھائی بن جاتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار۔ تیموجن اور جموخا کبھی ایسے ہی لازم و ملزوم تھے جو میدانوں کی سب سے مقدس قسم کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے تھے، لیکن ان کی دوستی ایک بنیادی نظریاتی تصادم کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ جموخا پرانی دنیا کا حامی تھا، جہاں پیدائشی حق اور قبیلے کی حیثیت ہی سب کچھ تھی، لیکن تیموجن وہ ایک نئے نظام کا خواب دیکھ رہا تھا، ایک میریٹوکریسی جہاں وفاداری اور قابلیت کی قدر ہوتی، خون کی نہیں۔ ایک مستقبل کی طرف دیکھ رہا تھا تو دوسرا ماضی سے چمٹا ہوا تھا، اور میدان ان دونوں کے لیے بہت چھوٹے تھے۔ دلان بلجود کی لڑائی کے بعد یہ فرق اور بھی واضح ہو گیا۔ جموخا نے مبینہ طور پر 70 قیدیوں کو زندہ ابال دیا، ایک ایسی بربریت جس نے اس کے اپنے اتحادیوں کو بھی خوفزدہ کر کے اس سے دور کر دیا۔ وہیں دوسری طرف تیموجن کی انصاف پسندی اور اپنے وفاداروں کے ساتھ سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیلتی جا رہی تھی۔ آخرکار جموخا کو اس کے اپنے ہی آدمیوں نے دھوکہ دیا اور تیموجن کے حوالے کر دیا۔ جب وہ اپنے بچپن کے دوست اور اب سب سے بڑے دشمن کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے ایک آخری درخواست کی۔ اس نے کہا، میرے آندہ مجھے خون بہائے بغیر مار دو، یعنی ایک باعزت شاہی موت جو اس کے مرتبے کے لائق تھی، اور تیموجن میں اس کی یہ خواہش پوری کی۔ تیسرا حصہ، خان کی پیدائش، میدانوں کو متحد کرنا۔ اپنے سب سے بڑے حریف کے خاتمے کے بعد تیموجن کے لیے راستہ بالکل صاف تھا۔ اب وہ بکھرے ہوئے منگول قبیلوں کو اپنے آہنی ارادے کے تحت متحد کر سکتا تھا،
اور دنیا کو اپنی تصویر پر ڈھال سکتا تھا۔ ایک شدید شکست کے بعد جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، تیموجن اپنے چند آخری وفادار ساتھیوں کے ساتھ بلجونا جھیل پر پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں انہوں نے گدلا پانی پیتے ہوئے ایک دوسرے سے وفاداری کا وہ مشہور عہد کیا۔ یہی بلجونا عہد اس کی نئی قوم کی بنیاد بنا، ایک ایسی قوم جو خون کے رشتوں پر نہیں بلکہ اٹوٹ ذاتی وفاداری پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس نئے عزم کے ساتھ اس نے ایک ایک کر کے تمام مخالفین کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے طاقتور کریت قبیلے کو تباہ کیا، نائمن کو شکست دی اور پھر باقی تمام قبیلوں کو یا تو فتح کیا یا سفارت کاری کے ذریعے اپنے ماتحت کر لیا۔ اپنی تزویراتی ذہانت اور انتھک مہمات کے ذریعے وہ منگول میدانوں کا واحد اور بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ اور پھر 1206 میں ایک عظیم مجلس میں اس نے تیموجن نام کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دیا اور اسے چنگیز خان یعنی کائناتی حکمران کا لقب دیا گیا۔ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا اور باقی دنیا جلد ہی خوف و دہشت کے ذریعے اس کے نئے لقب کا مطلب جاننے والی تھی۔ چوتھا حصہ، خدا کا عذاب، آگ میں نہائی ہوئی دنیا۔ خان بننے کے بعد اس کی خواہش جو کبھی منگولیا تک محدود تھی اب باہر کی طرف مڑ گئی۔ یہ خواہش اس کے اس یقین سے تقویت پا رہی تھی کہ آسمان نے اسے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چنا ہے۔ اس کی عالمی فتح کا آغاز خوارزمی سلطنت پر حملے سے ہوا۔ جب اس سلطنت کے شاہ نے منگول سفیروں کو قتل کیا تو یہ ایک ایسی ذاتی توہین تھی جسے چنگیز خان برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا انتقام انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن اور بے رحمانہ مہمات میں سے ایک کا محرک بن گیا۔ اس نے جنگ کی ایک نئی خوفناک شکل کو کمال تک پہنچایا۔ اس کے ہتھیار صرف تلواریں اور تیر نہیں تھے، بلکہ نفسیاتی جنگ، جھوٹے پسپائی کے حربے اور قیدیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا اس کے طریقے تھے۔ اس کی فوج کے لیے خوف کسی بھی تلوار یا تیر سے زیادہ طاقتور اور مہلک ہتھیار تھا۔ اس دہشت کا پیمانہ ناقابل تصور تھا۔ ذرا سوچیں، اکیلے مروج شہر کے محاصرے کے بعد تاریخ دانوں کا اندازہ ہے کہ 7 لاکھ لاشیں گنی گئیں۔ جن شہروں نے مزاحمت کرنے کی جرات کی انہیں صرف فتح نہیں کیا گیا، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر بھی اس کے اپنے ذہن میں وہ کوئی عفریت نہیں تھا۔ بخارا کے لوگوں سے اس نے کہا، میں خدا کی سزا ہوں، اگر تم نے بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا تم پر مجھ جیسی سزا نہ بھیجتا۔ اس کے نزدیک یہ فتوحات جارحیت نہیں تھیں بلکہ یہ خدائی انصاف کے کام تھے۔ اور اب آخری حصہ، ایک پراسرار انجام، داستان اور ورثہ۔ لیکن ہر سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہر فاتح کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موت میں بھی وہ شخص جس نے معلوم دنیا کو فتح کیا ایک معمہ ہی رہا۔ اس کی موت آخر ہوئی کیسے؟ کیا یہ بیماری تھی، جنگ کا کوئی زخم، یا جیسا کہ کچھ کہانیاں کہتی ہیں ایک قیدی شہزادی کے ہاتھوں قتل؟ کوئی بھی یقین سے نہیں جانتا، اور اس کی خفیہ تدفین کی جگہ آج تک تاریخ کے سب سے بڑے حل نہ ہونے والے رازوں میں سے ایک ہے۔ اس کا آخری حکم شاید اس کا سب سے بے رحمانہ حکم تھا۔ اس نے مغربی ایشیا کے لوگوں کی مکمل تباہی کا حکم دیا، ایک ایسی نسل کشی جسے ایک تاریخ دان نے ایک بہت کامیاب نسل کشی کہا ہے۔ اس کا دور حکومت ویسے ہی ختم ہوا جیسے یہ شروع ہوا تھا، سوچی سمجھی اور مطلق بربادی میں۔ تو وہ کون تھا؟ ایک قوم کا بانی جس نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو متحد کیا، یا تاریخ کا سب سے بڑا عفریت جس نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ شاید وہ دونوں تھا۔ تیموجن نامی لڑکے کا سایہ آج بھی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، جو ہمیں انسانیت کی تخلیق کرنے اور تباہ کرنے کی تاریک ترین صلاحیتوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔